بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کے جنازے کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں ایران میں لوگ نکلے، اور کس طرح سے ہر آنکھ وہاں پر اشکبار تھی، کس طرح سے وہاں پر امریکہ سے بدلے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. تو کیا رجیم چینج ایسی قوم کے اندر پاسبل بھی ہے؟ سائرہ، تھوڑا سا ہسٹری بیان کرنا بہت ضروری ہے. میں 3 بڑے واقعات کا آئی وٹنس ہوں. ایک جب امام خمینی واپس آئے تھے پیرس سے، ایک جب وہ اس دنیا سے جب کوچ کر گئے تھے تب ان کا جنازہ جو تھا، اور پھر ان کا چیلم. یہ 3 بڑے اجتماعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رپورٹ کیے ہوئے ہیں. تینوں بہت بڑے اجتماعات تھے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہ جو منظرنامہ جس کی آج ہم بات کرنے چلے ہیں، یہ کچھ اور ہی بات ہے، مختلف بالکل. اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ امام خمینی کی جو فوتگی ہے وہ طبعی طریقے سے ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے ان کے چیلم کے اوپر بھی اجتماع اس لیے بہت بڑا ہوا تھا تاکہ دنیا کو یہ پیغام جا سکے کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے. جی. تو ہیونگ سین دیز تھنگز، یہ جو منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، جو پوری دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے کئی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ امریکہ، یورپ کے کچھ ممالک، اسرائیل اور خلیجی ریاستیں، ان کو اب ایک واضح پیغام چلا گیا ہے کہ ایران میں نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ آ رہی ہے، اور نہ آنے کی گنجائش ہے. اس لیے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنے رہبر اعلیٰ کے جنازے میں شرکت کے لیے، جیسا آپ نے خود کہا کہ 1.5 کروڑ. لک ایٹ دا پیپل، لک ایٹ دا سائٹس. یہ بالکل یعنی پہلے سے دیکھی ہوئی سائٹ نہیں ہے. یہ عجیب و غریب، دس از اے ریئل اوشن آف ہیومن ہیڈس. یہ اس کے لیے اصطلاح میں نے اس وقت استعمال کی تھی جب میں نے امام خمینی کے جنازے کو رپورٹ کیا تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوششیں کی جا رہی تھیں، جو کوششیں ماضی میں کی گئی تھی، یا جو پلان کیا جا رہا تھا کہ ایرانین رجیم کو چینج کر کے وہاں نظام بدل کے اس کو اسی طرح سے غلام بنایا جائے گا جس طرح بہت سے دیگر اسلامی ریاستیں غلام بنی ہوئی ہیں. یہ اصطلاح میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. میرا مقصد ان خلیجی ریاستوں کو غصہ دلانا بھی ہے، ان کو ادراک کروانا ہے کہ بھائی یہ اس امریکہ کی غلامی سے نجات کریں، آزادی اس کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور منظر میں نے دیکھا رپیٹ ہوتا ہوا اس اجتماع میں، اور وہ تھا کہ جو نعرے لگائے گئے وہاں پر، جن میں مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ واشگاف نعرے لگے ہر دوسرے لمحے میں. میں نے دیکھا اپنی ان کھلی آنکھوں سے تہران کی سڑکوں کے اوپر امریکی اور پرچم جو ہے، جو ان کے فلیگز ہیں، وہ پینٹ کرتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے مرگ بر امریکہ، اور پھر لوگ اپنے پاؤں سے ان کو کچلتے تھے. جی. یہ میں نے پورے تہران کی شہرائیں جو ہیں ان کے اوپر یہ منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. آئی ہوپ پیپل ہو ہیو ہسٹری ان their mind they know what I am telling you is nothing but truth. ٹھیک ہے. ایک تو جی بخاری صاحب 100 سے زائد ممالک کے ڈیلیگیٹس تقریباً اس میں شرکت کر چکے ہیں. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کوشش کی کہ وہ مختلف ممالک کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرے اور ان کو روکے اس میں شرکت. جیسا ہم نے پہلے کہا کہ وہ تمام تر کوششیں جو ہے نا وہ دم توڑ گئی ہیں جو ایران کو آئسولیٹ کرنے کے بارے میں تھی. ایران کے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے. ایران کے موقف کے حوالے سے ہی یورپ نے امریکہ سے اپنا ناطہ توڑا ہے. اسی کے حوالے سے نیٹو جو ہے وہ لاوارث دکھائی دیتی ہے، کیونکہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو نیٹو جو ہے زمین بوس ہو جائے گی. ایسا یورپی ممالک نہیں ہونے دیں گے، یہ مجھے بہت یقین ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے میسیجز اس اجتماع نے باہر بھیجے ہیں. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اپنے رہنما کے ساتھ ہیں. آج جو رہبر انقلاب ہیں جو کہ مجتبی خامنئی ہیں، بیٹے ہیں آیت اللہ علی خامنئی کے، ان کے حوالے سے 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ پوری قوم کا یہ ریزولو ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے ہمارے رہبر اعلیٰ کو، ان سے انتقام لیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس حوالے سے کہ ایرانین اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے ہیں.
ٹھیک ہے. جن سے بدلہ لینا ہوتا ہے ان کے حوالے سے مسجدوں کے اوپر لال پرچم جو ہے وہ لہرا دیے جاتے ہیں. اب 2-3 کوٹس یہاں کرنے بہت ضروری ہیں. سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محمد مخبر, وہ یہ کہتے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا. سپریم لیڈر کے قاتلوں کا انجام طبعی نہیں ہوگا, انہیں اپنی موت نہیں مرنے دیا جائے گا, ہم ماریں گے. آپ ریزالو دیکھیں ذرا آگے سنیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام قاتلوں سے انتقام لے گا کیونکہ یہ تصور کرنا ہی ناممکن ہے کہ ہماری قیادت کے قاتل اس زمین پر دندناتے پھریں. لک ایٹ دی ریزالو. ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے. شہید لیڈر نے عزت, آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا تھا, اس لیے ایرانی فوج مکمل طور پر اس رجیم, اس رہبر انقلاب کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, میں نے عوام کے ہاتھوں میں جو بینر دیکھے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر تھی اور نیتنیاہو کی تصویر تھی اینڈ لکھا ہوا تھا there will be more blood. تو بخاری صاحب پھر آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, لیڈر کے بدلے لیڈر, تو کیا نیتنیاہو اور ٹرمپ کو ٹارگٹ کر کے ایرانی عوام اپنا بدلہ لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیا یہ اسلام کی اسپرٹ نہیں ہے؟ جہاد میں کیا ہے؟ تو یہ کوئی ایسا کچھ ایسا نہیں ہے جو انہونی ہے. جس نے آپ کو قتل کیا ہے آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو قتل کریں, آپ کو حق حاصل ہے. یہ ٹھیک ہے. تو جیسا میں نے کہا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں میرے خیال سے. غزہ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہے, وہ یہ کہ غزہ کی جو گورننگ باڈی تھی اس نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. اس کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو پیس بورڈ بنایا تھا ٹرمپ نے, اس کی پروویژنز کے تحت, جس میں 8 اسلامی ممالک بھی شامل ہیں. جی ٹھیک ہے. ان میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان بھی شامل ہے. ہاں جی. اس بورڈ کے تحت یہ تھا کہ غزہ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ چھوڑے گی. میں ذرا بالکل بالکل بخاری صاحب, آپ یو کین ٹیک اے بریک. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ اب حماس یہ کہہ رہا ہے کہ گیم جو ہے وہ ثالثوں کے کورٹ میں ہوگی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 8 ممالک کے سپرد کر دیا ہے معاملہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 ممالک جو ہے وہ غزہ کے حقوق کے حوالے سے ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں جو ان کے کندھوں پر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتنیاہو کی یہ خواہش تھی کہ یعنی حماس جو ہے وہ ہتھیار سرنڈر کر دے. یہ شرط تو انہوں نے نہیں مانی ہے, جی آپ کے سامنے ہے. نہ ہی انہوں نے فلسطین کی جد و جہد آزادی سے ہاتھ اٹھایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس بورڈ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر حکومت فلسطینیوں کی بحال کی جائے گی تاکہ 2 ریاستی حل جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں کے اوپر 70% کے اوپر اب اسرائیل کا قبضہ ہے وہ واگزار کروایا جائے, انخلا ہو وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا. انہوں نے کہا کہ بال اب ثالثوں کے کورٹ میں ہے. ثالث اگر ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے تبھی اس کے اوپر عمل ہوگا. اگر اس سے یعنی آپ علیحدہ راستہ اختیار کریں گے تو وہ غزہ کے لیے حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات ایک بات اور رہ گئی. کچھ تاثر کچھ حلقوں میں یہ ہے کہ حماس نے یہ یونیلیٹرلی کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. حماس ایران کی مشاورت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. تو ایران کی سپورٹ حاصل ہے ان کو یہ اقدام اٹھانے میں تاکہ پیس بورڈ کے تحت جو فلسطین کے علاقے ہیں غزہ کے ان کو واگزار کرایا جائے, وہاں پر پھر سے فلسطینین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے. کیوں اس وقت بھی جو یعنی باڈی ریپلیس کرے گی اس باڈی کو, اس میں 15 کے قریب فلسطینی جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے جو فورس چاہیے ہوگی, چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ پیراملٹری فورسز آپ کہہ لیں, ان کی بھی ٹریننگ مصر میں بھی ہوتی رہی ہے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو انڈونیشیا نے کہا تھا کہ ہم 30,000 بندے اس کام کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن کچھ ریزرویشنز موجود ہیں, کچھ ابہام موجود ہیں کہ کیا حماس کے اس اعلان کے بعد اسرائیل کے خلاف جو واحد ریزسٹنس تھی غزہ کے اندر وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ دم توڑتی جا رہی ہے؟ بالکل میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے. اس لیے چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے وہ حماس ہو, فلسطین کی کاز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. اندری حالات جس طرح کے حالات ہیں وہاں دیکھیے, غزہ پریکٹیکلی قبرستان بن چکا ہے. 70% علاقہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے بوٹوں یا ٹینکوں کے نیچے ہے. 30% علاقے میں 50 لاکھ فلسطینی سب زیرو ہیومن کنڈیشنز میں جی رہے ہیں.
یہ صورتحال بھی تو برقرار نہیں رکھی جا سکتی نا, اس کا کوئی نہ کوئی حل تو کرنا ہے نا. اصل میں جو بات انہوں نے کہی ہے اور جو آپ نے ابھی سامعین کو سنائی ہے, ناظرین کو سنائی ہے, وہ یہ ہے کہ ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف دیٹ کمیٹی, اور وہ جو بورڈ ہے پیس بورڈ اس کے کورٹ میں ہے, اور جو کمیٹی بنے گی اس کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل درآمد کرائیں جو اس معاہدے کا حصہ تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب اس میں سب سے پہلی شک تو یہ تھی کہ اگر حماس اور باقی فریق جس پر ایگری ہو جاتے ہیں تو امیڈیٹلی سیز فائر ہوگا, لیکن اسرائیل کانسٹنٹلی خلاف ورزیاں کرتا جا رہا ہے. آج کے دن میں بھی فلسطینیوں کو 4 سے 5 فلسطینی آج کے دن میں بھی شہید ہوئے ہیں. تو بخاری صاحب اس کنڈیشن کے اندر کہ جب اسرائیل ابائڈ بائی نہیں کر رہا, ایسے میں حماس کا یہ ڈکلیئر کر دینا کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے فلسطینی قوم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا, انہوں نے ایک ایسی باڈی کو یعنی ڈیزالو کیا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی اس وقت. اس باڈی کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا یعنی غزہ کے اس علاقے پر, کہ جو فلسطینین کاز کے لیے سٹرگل ہے وہ سرنڈر نہیں ہوئی ہے نا. وہ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے اور بال پھینک دیا ہے پیس بورڈ کی کورٹ میں کہ بھائی صاحب اب آگے کے ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ حکومت کا رائٹ چھوڑ دیں, کون چھوڑ دیا, باقی کے سارے کام تو پیس بورڈ نے کرنے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف دا آربیٹریٹر جو ثالث ہیں, وہ اب اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں سوالیہ نشان موجود ہیں, اس لیے کہ وہ جو سپوائلر ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں. صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ایران سے مشاورت کے بغیر حماس ہے وہ نہیں لے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا نیگوسیشن حماس کے حوالے سے کوئی بھی بات یا فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی بات امریکہ اور ایران میں ایٹ لیسٹ آن دا سرفیس نہیں ہوئی. تو کیا بیک سٹیج پر یہ بھی ایگریمنٹ اسی پیس ڈیل کا حصہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو سرنڈر ہوا ہے یا جو انہوں نے ختم کی ہے اپنی باڈی جو ہے وہاں پر, دس از پارٹ آف دا پیس بورڈ. یہ پیس بورڈ کے فیصلے ہیں, اس کا امریکہ ایران کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پہلے سے تھا, جنگ شروع ہونے سے پہلے بنا تھا نا پیس بورڈ. یہ اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی, جو 50 لاکھ فلسطینی وہاں اس وقت باقی ہیں, بہت برے حالات میں ہیں. باقی تو ارد گرد کے کچھ ملکوں میں چلے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو جب وہ پٹی وٹی کھلی ہوتی تھی. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ایکشن کے بعد دوسری طرف سے which is نیتن ٹرمپ اینڈ دیز آربیٹریٹرز, بخاری صاحب کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ یہ اپنی سائیڈ کا جو کام ہے ان کا وہ یہ پورا کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جہاں تک وائلیشن کا تعلق ہے یہ پورا نہیں ہوگا. اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا, لیکن ہمدردی کھو دے گا. اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کی جو محبت اور پیار ہے اس میں کمی آئے گی. میں سمجھ رہا ہوں آپ جہاں جانا چاہ رہی ہیں. اس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جو وینس نے کہا ہے, ہاں جی وہ بالکل سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل بخاری صاحب, اس کا ہی جواب جو ہے وہ نیتن یاہو نے بھی دیا ہے. ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا خاصا اس دھمکی کا یا اس ایڈوائس. بخاری صاحب انہوں نے تو الٹا امریکہ کو دھمکی لگا دی. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پہلے تو جے ڈی وینس کی بات اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ امریکہ کے علاوہ اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی سپورٹ نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ دم توڑ رہی ہے. ایون ان امریکہ پیپل آر ناٹ ود نیتن یاہو. سسٹم میں بھی دراڑیں ہیں, ان کے الیکٹڈ ہاؤسز میں بھی پیپل آر ناٹ ود نیتن یاہوز وار اگینسٹ دا پیلسٹینین. یہ تو حقائق ہے نا. اب آ جائیں یہ 1.4 بلین جو بکواس کی ہے اس نے. جی دیکھیے میں یہاں اس پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام میں کہتا رہا ہوں, ان دو بندوں میں ایک چیز کامن ہے. ان دونوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ دونوں اتحاد ثلاثہ کی جب میں بات کرتا تھا میں امریکہ کو شامل کرتا تھا اس میں. ایک تو یہ کہ مجھے ان کی کامنالٹی اور ان کے جو محبت ہے آپس میں, آپ کو یاد نہیں ہے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جا کے بھائی مودی نے وہاں فادر لینڈ اور مدر لینڈ کا جو بکواس کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ پوری دنیا جو ہے اس وقت جنگ کے خلاف تھی, وہ بھائی جا کے وہاں اکسا رہے تھے کہ پڑ جاؤ. تو یہ تو قدر مشترک ان دونوں میں کہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے. اس لیے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نیتن یاہو اپنے باپ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب ایک باپ سے گزارا نہیں ہو رہا نا نیتن یاہو سے, تو انہیں دوسرا باپ چاہیے, وہ انہوں نے مودی کی صورت میں ڈھونڈ لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نیتن یاہو کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اب نفرت, بربریت, جارحیت اور سیونی مائنڈ سیٹ کا سمبل بن چکا ہے پوری دنیا میں.
اور پوری دنیا اب یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں اس خطے میں امن ممکن. لیکن بخاری صاحب نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ ممالک اسرائیل کے مخالف جذبات رکھتے ہیں لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ متعدد رہنما جو ہے وہ دفاع اور ٹیکنالوجی میں اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور تعاون ہو. فرق تو میری جان پڑتا ہے, فرق تو پڑے گا. میں بتانا چاہتا ہوں اس یاہو کو کہ فرق آپ کو پڑ رہا ہے, تبھی تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ کے خلاف میں اب نام لینے بیٹھوں, اگر اب اسپین دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, کینیڈا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, برطانیہ نے دیکھیں کیا کہا ہے. یہ تو وہ ملک ہوتے تھے جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کے کہنے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. دے آر نو لانگر ود دیم. ٹھیک ہے, یہ جو بھارت کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہا ہے اسرائیل, یہ پورے مسلم دنیا کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے کتنا کنسرن ہے؟ یہ اب آپ نے میری پھر دکھتی ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کدھر ہے وہ آپ کی اماں؟ ویئر از دیٹ مسلم اماں؟ آپ مجھے بتائیے, اتنی بات چیت ہو رہی ہے, اتنی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, کسی کو یاد ہے کہ غزہ میں کیا ہوا تھا؟ بولیں, کسی کو یاد ہے کہ اس بے غیرت شخص نے 70,000 لوگوں کو وہاں شہید کیا, 3 لاکھ لوگوں کو اس نے اپاہج کیا, وہاں پوری بستی ہوئی آبادی کو غزہ کو قبرستان بنایا. کسی کے منہ سے پھوٹتا ہے؟ سب دہشت زدہ ہے اپنے اس امریکی آقا کے سامنے. تمام تر اپنا نقصان سسٹین کیا, اپنی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. جی بخاری صاحب, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے اکیلے الائے نہیں ہیں بلکہ بھارت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, تو بھارت کیا امریکہ کو ریپلیس کر سکتا ہے ایز این اسرائیل الائے؟ اسرائیل امریکہ بھارت کی ٹوٹل اوقات ہم نے 4.5 گھنٹے میں طے کی تھی. پھر میں لمبی بات ہو جائے گی اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اترانے والے اپنی فضائی قوت کے اوپر, وہ اپنی آبادی پر اترانے والے, وہ اپنی افواج پر اترانے والوں کا حال کیا ہوا؟ جوتیاں کھا رہے ہیں یہ موصوف, جس کی شکل دیکھیں ذرا, اس کی شکل دیکھیں ذرا, آپ جوتیاں پڑ رہی ہیں اس کو اپنے ملک میں, اپنے مخالفین سے, سیاسی مخالفین سے, اپنے میڈیا سے. اس لیے کہ وہ سارا بھرم جو اس نے بنا کے پوری قوم کو پیچھے لگایا ہوا تھا, وہ 4.5 گھنٹے میں زمین بوس ہو گیا. تو اس قوت پر اگر وہ اترا رہے ہیں تو نہ میری صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے, نہ ہی مسلمانوں کی صحت پر کوئی اثر پڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, نیتن یاہو نے ہر طرف ادھم مچایا ہوا ہے اور ایک طرف لبنان کے محاذ پر بھی وہ ریپیٹڈلی یہ کہتے ہیں فرسٹ آف آل کہ یلو لائن تک رہنا ہمارا قانونی حق ہے. پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری لبنان کی جو دیہات ہیں, قصبے ہیں, وہ اسرائیل کا حصہ بننے پر آمادہ ہو چکے ہیں. جوتی منہ کے اوپر پڑی ہے واپس, اس کے رالیں ٹپک رہی ہوں گی اس کی کہ ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس جیسے بے غیرت شخص کے ساتھ کسی اس قسم کے الحاق کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. یہ ان دیہات کے لوگوں نے کہا ہے. تو اس لیے ان کے دعووں کے اوپر نہ جائیے. وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, خلیجی ریاستوں کو بھی اویئر ہونا چاہیے. ان کو اب تک تو سبق سیکھ لینا چاہیے, لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا, اس لیے کہ اسی وینس کے ساتھ بیٹھ کے 8-10 ملکوں نے پھر مذاکرات کیے ہیں. دس از ٹائم اسٹل کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, مجبوری میں اگر کرنا پڑا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. ہاں جی, آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل میں سمجھ رہی ہوں بخاری صاحب, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سارے ممالک بھی جو ہے وہ سمجھیں اس ساری سے.